السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم آتك رقابنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ارزقنا شهادة مقبولة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم إنا نسألك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اللہ احکم الحاکمین کے لیے جو اللہ ہم سب کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نفع نقصان کا مالک بچی اور بچے کی تقسیم کرنے والا وہ اللہ دینے پر آئے پوری کائنات مل کر روک نہیں سکتی وہ اللہ روک لے پوری کائنات مل کر دے نہیں سکتی زمین و آسمان کا مالک مشرق و مغرب کا مالک شمال و جنوب کا مالک الغرض اس دنیا کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات کا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام المجاہدین امام المتقین امام اعظم رہبر اعظم قائد اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے نبی بنا کے بھیجا پوری کائنات کا اللہ رب العالمین نے مرشد اور رہنما بنا کے بھیجا مختصر حمد و ثنا کے بعد محترم بھائیوں ہر انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ دنیا کے اندر زندگی بسر کرتے ہوئے کسی نہ کسی سے محبت پیار عقیدت دلی ملان اس انسان کا زیادہ ہوتا ہے ہر انسان کی کسی نہ کسی کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے دلی ملان ہوتا ہے کہ اس کا وہ اظہار نہیں کر سکتا
اور کوئی انسان اس کی اس محبت کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ فطرتی بات ہے، ہر انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ضرور کرتا ہے، سب سے زیادہ بڑھ کے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ یہ دل بھی میں نے بنایا، جس طرح تیرے سارے جسم کا خالق و مالک میں ہوں، اسی طرح یہ دل بھی میں رب العالمین نے بنایا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اگر تو نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، فرمایا اس کا حق بھی میں رب العالمین کا ہے۔ میرے علاوہ میرے جتنی محبت، میرے جتنا پیار، جتنا میرا حق ہے، فرمایا یہ حق کسی اور کو نہیں دینا۔ میرے پیار اور محبت کے برابر بھی کسی کے ساتھ محبت اور پیار نہیں کرنا، اور میرے سے بڑھ کے تو یہ کھلم کھلا گمراہی ہے۔ فرمایا میرے پیار اور محبت کے برابر بھی کسی کے ساتھ دنیا کے اندر رہتے ہوئے پیار نہیں کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، چاہے وہ نبی ہو، اللہ رب العالمین کا جتنا مرضی قریبی کیوں نہ ہو، انسان کے دوست احباب میں سے کیوں نہ ہو، انسان کے رشتہ داروں میں سے کیوں نہ ہو، الغرض دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، فرمایا اللہ رب العالمین کا یہ حق ہے، سب سے زیادہ محبت اگر کرنی ہے، سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، فرمایا صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ، نہ اس سے بڑھنا ہے کسی کے ساتھ۔ اللہ کی محبت سے زیادہ محبت کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا، اللہ کی محبت کے برابر بھی کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا۔ مشرکین مکہ کے اندر یہی ایک خامی تھی، وہ اللہ رب العالمین سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے برابر دوسرے معبودوں سے بھی محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کی عقیدت تھی۔ اسی وجہ سے وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر، ضلالت کے اندر بچتے رہے اور گمراہی کے اندر بچتے رہے، بالآخر ان کا انجام جہنم بن گیا۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار کر دیا، آخرت کے اندر بھی ان کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا اعلان کر دیا کہ اپنی امت کے اندر اس بات کا اعلان کر دو۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، نبی کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، یہ ساری چیزیں اس کی مین وجہ محبت عقیدت کی کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کی محبت کے اندر یہ کام کرتا ہوں، میری نماز پڑھتا ہوں، اس کے اندر خشوع و خضوع ہے، راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا ہوں، حتیٰ کہ پاؤں کے اندر ورم آ جاتی ہے، قربانی کرتا ہوں، روپے پیسے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہتھیلی پہ جان کو رکھ کے میدان جہاد میں نکلتا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، فرمایا یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین کی محبت کے اندر ہے۔ گویا ایک انسان کا، میرا اور آپ کا بھی یہی حق بنتا ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ کسی اور سے محبت نہیں کرنی۔ سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ انسان کا دل صرف اور صرف اللہ کی محبت کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور جو بندہ اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتا ہے، وہ کھلم کھلا گمراہی کے اندر چلا گیا۔ اللہ نے انسان کا دل بنایا ہی اپنی محبت کے لیے، اس دل کے اندر یہ دھڑکتا ہے تو اللہ کی محبت کے لیے، اس دل کے اندر خوف آتا ہے تو اللہ کی محبت میں یہ دل عبادات کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے، انسان کو ٹھٹھرتی راتوں میں بستر سے نکال کے مسجد کی طرف لاتا ہے، تو اللہ کی محبت کے اندر ہونا چاہیے۔ اس دل کے اندر اللہ کی محبت سے بڑھ کے کسی اور کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین آدمی جن لوگوں کو تین چیزیں، تین بندے ایسے ہیں کہ جو ان کے اندر جو وہ خوبیاں، وہ اوصاف پائے جائیں، فرمایا وہ بندہ ایمان کی حلاوت کو، مٹھاس کو پالے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے متی الساعہ،
مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، بدو تھا، عرابی تھا، دیہاتی تھا، آ کر کے سادہ انسان ہے، آ کر کے سوال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابھی جواب نہیں دیا، فرمایا مجھ سے سوال، تیرے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں، مجھے یہ بتا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ جیسے ایک اسٹوڈنٹ ایک طالب علم استاد سے پوچھتا ہے، جی بتائیے استاد جی امتحان کب آئے گا، رزلٹ کب آئے گا؟ استاد اس سے پوچھتا ہے کہ تیرے سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا، مجھے بتا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی اس عرابی صحابی سے کہا، فرمایا میں تیرے سوال کا جواب بعد میں دوں گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، بتا تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ صحابی رسول نے کہا، جس کا جو آج کا موضوع ہے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس لمبی چوڑی نمازیں بھی نہیں ہیں، لمبے چوڑے صدقہ خیرات بھی نہیں ہے، میرے نامہ اعمال میں بہت ساریاں نیکیاں بھی نہیں ہیں، میں اس بات کا بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت پارسا ہوں، بہت متقی ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، گناہ گار ہوں، انسان ہونے کے ناطے بڑی غلطیاں، بڑی خطائیں، بڑی لغزشیں مجھ سے ہوئی ہیں، بڑی اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں، کیونکہ انسان ہوں، انسان کے فطرت میں ہے بھول جانا، غلطی کرنا، خطا کرنا، بہت سارے گناہ ہوئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے، میرے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس سے زیادہ اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کسی کو میں نے جگہ نہیں دی، اپنے دل کے اندر سب سے زیادہ پیار اللہ اور اس کے رسول کا رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پتہ کیا کہا میرے صحابی اگر تو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پھر سن لے، میں محمد تجھے بشارت دیتا ہوں، میں محمد تجھے گارنٹی دیتا ہوں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت کرسی پہ نہیں لے کے دے کل قیامت کا دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا اگر تیرے دل کے اندر واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تیری اسی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے کل قیامت میں محمد کے ساتھ تو جنت میں داخل ہوگا، اللہ تجھے جنتوں میں بھی اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں نکلتے ہیں، مختصر صحابہ کرام کو لے کر نکلتے ہیں، میدان جہاد میں کیا ہوتا ہے، صحابہ شہید بھی ہوتے ہیں، مشرکین مکہ کے قتل بھی ہوتے ہیں، جہنم واصل ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مسلمانوں کو مال غنیمت بھی عطا کرتے ہیں، سارا کچھ ملتا ہے۔ آج بھی میدان جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا میرے صحابہ کوئی بندہ پیچھے نہ رہے، ہر بندے نے نکلنا ہے، ہر بندے نے میدان جہاد میں نکلنا ہے۔ صحابہ چوک در چوک جمع ہو رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اعلان کرتے ہیں مال کے لیے بھی مال بھی لے کے آؤ، جہاد میں مال کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ اسی موقع پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ بما ساز و سامان لا کے دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ لوگوں آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیک عمل نہ کرے، رب اس کو تب بھی جنت عطا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ اکبر، سیدنا ابوبکر صدیق بھی گئے تھے، سیدنا عمر کہتے ہیں میرے پاس میرے گھر کے اندر وافر مال تھا، اللہ نے مجھے ان دنوں کے اندر بڑی خوشحالی تھی، میں بھی نکلا کہ آج ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، مال لے کے آئے، سیدنا عمر بھی لے کے آئے، سیدنا عمر نے لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا یا نہیں چھوڑ کے آیا؟ یا رسول اللہ سارے گھر کے سامان کو اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے، آدھا سامان گھر والوں کے لیے اور آدھا لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لائے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بڑی مرتبہ آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا؟ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جو کچھ تھا سارا کچھ لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اپنے گھر میں اور دل میں اگر کسی چیز کو جگہ دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ جو آج کا موضوع کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں گارنٹیاں دے دی تھی، ایسے ہی دنیا سے جھانکتے ہوئے نہیں کہہ دیا تھا کہ لوگوں ابو بکر کے بڑے احسانات ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، بڑے احسانات ہیں، دنیا کے اندر میں محمد ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہی تھی، سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کے کسی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، یہی آج کا موضوع ہے۔ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کے برابر بھی کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کی محبت سے بڑھ کے کسی سے محبت کرنا یہ کھلم کھلا گمراہی ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کچھ علامات بھی بیان فرمائی ہے۔ حدیث کے اندر محدثین نے، علماء نے اس کی کچھ علامات بھی بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان واقعتاً اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی کچھ علامات بھی ہونی چاہیے نا، اس کی کوئی کیا کیا علامات ہے اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ وہ علامات کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ لفظ اللہ کا احترام کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین کا نام آ جائے انسان سب کچھ چھوڑ دے، پھر وہاں پہ کوئی سوال نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ جب اللہ کا نام آ جائے، اور سب سے پہلی بات جب کوئی بندہ آپ سے اللہ کا نام لے کے سوال کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا بدبخت انسان وہ ہے، بد نصیب انسان وہ ہے کہ جس سے اللہ کا نام لے کے سوال کیا جائے اور پھر وہ اس کو دے نا۔ فرمایا کائنات کا بدترین اور بدبخت انسان ہے۔ اس انسان کو جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، جب تمہارے سامنے اللہ کا نام لے کے کوئی سوال کرتا ہے، فرمایا اس کو دینی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احترام ہے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان وہ مانگنے والا یہ بھی نہیں دیکھنا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ لائق بھی ہے نہیں ہے، اس نے تمہارے سامنے اس ہستی کا نام لے دیا۔ بس وقت ہم دنیا میں کہہ دیتے یار اس بندے ایسے کا نام لے دیا تھا، میں جواب دے ہی نہیں سکتا تھا۔ دنیا کے اندر ہم لوگوں کا احترام کرتے، فلاں کا نام لے دیا تھا اس لیے میں اس کو انکار کر ہی نہیں سکا۔ ایسے ہی محترم بھائیو، سب سے پہلی علامت لفظ اللہ کا احترام۔ جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا نام لے کے مانگتا ہے پھر اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ میں اس کو دوں گا، اس کے ذریعے وہ نشہ کرے گا، شراب پیے گا، چرس وغیرہ یا دیگر نشہ کرے گا، اللہ کی منع کردہ کاموں کی طرف اس روپے پیسے کو خرچ کرے گا، پھر تم نہ دو۔ اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ بندہ اپنی جائز ضروریات کے لیے مانگتا ہے، وہ مستحق ہے یا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو دینا چاہیے جب اللہ کا نام لے کے کوئی سوال کرتا ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں، جب اللہ رب العالمین کو کوئی نام لے کے مانگتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انکار نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری علامت ہے کہ لفظ اللہ کا حیا بھی کرنا چاہیے۔ قسم آ گئی ہے، اللہ رب العالمین کا نام لے کے کسی نے قسم دے دی ہے، اللہ کا قسم اٹھا دی ہے، فرمایا چاہے وہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے، ایک مسلمان کو چاہیے پھر وہاں پہ خاموشی اختیار کر لینی، اپنی سب کچھ قربان کر دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑے مفتی ہوتے ہیں کہ بندے نے قسم اٹھا لی ہے اللہ کے نام پہ، اگرچہ جھوٹی اٹھائی ہے اس کا گناہ اس کے سر پہ ہے۔ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والے ہیں، اب سے بڑے عادل ہیں، عدل ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہو سکتی، اگرچہ دیر ہو جائے لیکن اللہ رب العالمین عدل کر کے دکھاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے نام کی کوئی قسم اٹھا دیتا ہے پھر خاموش ہو جانا چاہیے، چاہے تمہارا جتنا بھی مرضی خسارہ کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے، یہودیوں کے علاقے کے اندر وہ قتل ہو جاتے ہیں، یہودیوں کا علاقہ ہے، یہودی رہتے ہیں وہاں پہ، سارے یہودی رہتے ہیں وہاں پہ، قتل ہو گیا، لاش مل گئی صحابی رسول کی۔ اب قاتل معلوم نہیں ہے، مل نہیں رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ ہر بندہ جانتا تھا کہ فلاں کے علاقے سے ملا ہے، وہاں پہ فلاں لوگ رہتے ہیں، قاتل وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا، وہ کہتے جی ہم نے قتل نہیں کیا، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیا تم قسم دیتے ہو؟ جی ہم قسم دیتے ہیں۔ اب اصول ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو 50 بندے قسم دے دیں یا پھر اس کی 100 دیت دے دیں، بس دو ہی باتیں۔ وہ 50 یہودی کہتے جی ہم قسم دینے کو تیار ہے، ہم نے قتل نہیں کیا۔ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اعتراض کیا یا رسول اللہ اس میں قسم لینے والی کون سی بات ہے؟ ہر بندے کو معلوم ہے قتل کرنے والے یہودی ہیں، یہودیوں کے علاوہ کون قتل کر سکتا ہے، اور یہودی تو جھوٹی قسم بھی اٹھا دیں گے۔ یا رسول اللہ ان کی قسم کا کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، چپ کر جو میرے صحابہ، اللہ کا نام آ گیا، اللہ کا، جب یہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں گے، ایک مومن کا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اللہ کے نام کے سامنے اللہ کا نام آ جانے کے بعد پھر اپنے مطالبات رکھے، پھر اللہ کے سپرد کر دینا ہے معاملہ۔ اب 50 بندے تیار ہو گئے قسم دینے کے لیے، ان میں سے 48 بندوں نے قسم اٹھائی، 2 بندے انکار کر دیتے جی ہم قسم نہیں اٹھاتے، ہم اپنے حصے کی دیے دینے کو تیار ہیں۔
انہوں نے دیت دے دی. صحیح حدیث ہے. 1 سال نہیں گزرا وہ 48 بندے 1 سال کے اندر اللہ رب العالمین نے ذلیل و خوار کر کے دنیا سے لے گئے, ختم کر دیا, مار دیا, زندگی ختم ہو گئی. وہ 2 بندے صرف بچے جنہوں نے اپنی دیت دے دی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, اگر کوئی بندہ جھوٹی قسم اٹھاتا ہے پھر یاد رکھنا جب اللہ رب العالمین کا نام آ گیا ہے, جھوٹی قسم اٹھانے والے کا گناہ اس کے ذمہ ہے. آپ نے کوئی مطالبہ نہیں کرنا, نہ ہی آپ مطالبہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کا نام آ گیا, شریعت یہ کہتی ہے کہ خاموشی اختیار کر لو, خاموشی اختیار کر لو. اللہ رب العالمین کے نام کا حیا ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کا نام آ گیا, حیا ہونا چاہیے.